السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں عادل خان خالد۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ پر مبنی ترکش ڈرامہ دریلس ارطغرل کو پاکستان میں اردو زبان میں نشر کیا جائے، اور ان کی خواہش کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے 1 رمضان سے اس ڈرامہ کی نشریات کو شروع کیا۔ دریلس ارطغرل کو پی ٹی وی پر ہر رات 8 بجے کے بعد نشر کیا جاتا ہے، اور مذکورہ ڈرامے کی پہلی قسط نے ہی ملک میں دھوم مچا دی تھی۔ دریلس ارطغرل کو پی ٹی وی پر نشر کیے جانے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی خصوصی پیغام جاری کیا تھا، اور انہوں نے ترک ڈرامے کو نہ صرف اسلامی بلکہ پاکستانی ثقافت و تاریخ کے بھی قریب قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی خصوصی ویڈیو میں دریلس ارطغرل کو نشر کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لازم ہو گیا تھا کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ پر مبنی ڈرامے کو پی ٹی وی پر نشر کیا جائے تاکہ پاکستان کی نئی نسل اپنی تاریخ سے وابستہ ہو۔ جس کے بعد پاکستانی سپر اسٹار شان نے ترکی کے گیم آف تھرون کہلائے جانے والے ڈرامے دریلس ارطغرل کو پاکستان میں نشر کرنے پر پی ٹی وی پر تنقید کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ترک ڈرامے ارطغرل غازی کو اردو میں ڈب کر کے 1 رمضان سے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے نے اپنی پہلی ہی قسط سے نہ صرف مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں بلکہ پاکستانیوں کا پسندیدہ ڈرامہ بن گیا ہے۔ سینیٹر فیصل جوید نے ٹویٹر پر ارطغرل غازی کا یوٹیوب لنک شیئر کرتے ہوئے کہا تھا، پی ٹی وی اور ترکی چینل TRT کے اشتراک سے یہ ڈرامہ یوٹیوب پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اداکار شان نے فیصل جوید کی اس ٹویٹ پر جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری تاریخ اور ہمارے ہیروز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شان کی اس تنقید بھری ٹویٹ پر کئی سوشل میڈیا صارفین ارطغرل غازی کی حمایت میں میدان میں آئے اور شان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ مغل سلطنت کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے، جبکہ جدوجہد آزادی اور پاکستان کی تخلیق پر کافی کچھ بن چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس وقت اسلام کے ہیروز کے بارے میں جاننا لازمی ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی بینڈ لیو ٹوئنز نے ارطغرل غازی کے ٹائٹل سانگ کا ساؤنڈ ٹریک بنا کر ترکوں کا دل جیت لیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے بعد سرکاری ٹی وی پر ترک ڈرامہ ارطغرل غازی 1 رمضان سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پورا ملک اس کے نشے میں ڈوب چکا ہے۔ اس سے قبل یہ سیریز نیٹ فلکس سمیت متعدد پلیٹ فارمز پر نشر کی جا چکی ہے، مگر پہلی بار اردو زبان میں یہ پی ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے، جس کے بعد پاکستانی اس سیریز کے سحر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں اس سیریز کے ٹائٹل سانگ کا پاکستانی بینڈ لیو ٹوئنز نے ساؤنڈ ٹریک ریلیز کیا، جسے سن کر صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ترک بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بینڈ کے ارکان ہارون اور شارون نے اس ساؤنڈ ٹریک کو مختلف موسیقی کے آلات کے ساتھ بنایا، اور اس کی دھن اس قدر پرسکون تھی کہ سننے والا بار بار سننے پر مجبور ہو جائے۔ اور ناظرین، اس ساؤنڈ ٹریک کے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر تعریفی پیغامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پاک ترک دوستی کی ایک نئی مثال قائم ہو گئی۔ ترکی کے وزیر برائے یورپی یونین افیئرز اور پاک ترک پارلیمانی دوستانہ گروپ کے چیئرمین علی شاہین نے لکھا کہ پاکستان میں ارطغرل کے چرچے ہیں۔ وائلن اور گٹار اسپیشلسٹ ہارون اور شارون نے اس ڈرامے کے ٹائٹل سانگ کا ساؤنڈ ٹریک اپنے انداز میں بنا کر کمال کیا ہے، انہیں مبارک ہو۔ ترک وزیر علی شاہین ان 3 ترک شہریوں میں سے ایک ہیں جنہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی اور ترک شہری اس ساؤنڈ ٹریک کو ایک ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ اب مشترکہ مسلم تاریخ کو ارطغرل غازی کی شکل میں نہیں منا رہے، بلکہ دونوں قوموں کے درمیان تعلق مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دونوں ملکوں کے سربراہان عمران خان اور طیب رجب اردگان کی دوستی اور ان کی اس ڈرامے کو پاکستان لائے جانے کی کاوشوں پر خوش ہیں، اسی لیے دونوں ملک کے باسی اپنی مشترکہ تاریخ ایک دوسرے سے شیئر کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ارطغرل غازی کے مداحوں میں حمزہ علی عباسی بھی شامل ہو گئے۔ حمزہ علی عباسی نے ارطغرل غازی کے ٹائٹل ساؤنڈ ٹریک کی دھن بجا لی۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے گٹار پر اسلامی تاریخ پر مبنی مشہور ترک سیریز ارطغرل غازی کے ساؤنڈ ٹریک کی دھن بجائی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسلامی تاریخ پر مبنی مشہور ترک سیریز دریلس ارطغرل جیسے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اردو زبان میں ڈب کرنے کے بعد ارطغرل غازی کے نام سے سرکاری ٹی وی پر 1 رمضان سے نشر کیا جا رہا ہے، اور دن بدن ترک سیریز
पाकिस्तान में बेहद मकबूल हो गई है। हमजा अली अब्बासी ने गिटार पर अर्तुगरुल गाजी के साउंड ट्रैक की धुन बजाई, जबकि उनकी अहलिया नीमुल खावर अब्बासी ने अपने शोहर की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सारिफिन हमजा अली अब्बासी के इस मुनफरिद अंदाज को बेहद पसंद भी कर रहे हैं। और नाजरीन, दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी की सीरीज को पाकिस्तानियों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसका अंदाजा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पाकिस्तानियों के ट्वीट से लगाया जा सकता है, जो हैशटैग अर्तुगरुल इस्तेमाल करके इस तुर्क सीरीज के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। और इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक और पसंदीदा ड्रामे को पाकिस्तान में नशर करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि तुर्की का एक और मारूफ ड्रामा यूनुस अमरे भी पाकिस्तान में नशर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि यूनुस अमरे को भी पाकिस्तान में नशर किया जाए। PTI सेनेटर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दिली ख्वाहिश है कि इस्लामी तारीख की अहम शख्सियत की जिंदगी पर बनाए गए ड्रामे यूनुस अमरे को भी पाकिस्तान में नशर किया जाए, ताकि आवाम अपनी तारीख से वाकिफ हों। सेनेटर फैसल जावेद खान ने ये नहीं बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कब तक यूनुस अमरे ड्रामे को पाकिस्तान में नशर करवाने के ख्वाहां हैं, और क्या वज़ीर आज़म इस ड्रामे को भी PTV पर देखने के लिए ख्वाहां हैं, या उनकी ख्वाहिश है कि मज़कूरा ड्रामे को भी कोई निजी TV चैनल उर्दू में नशर करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और तुर्किश ड्रामे यूनुस अमरे को पाकिस्तान में नशर करवाने की ख्वाहिश के बाद इस ड्रामा को भी मुमकिन तौर पर PTV पर नशर किया जाएगा, ताहम इस सिलसिला में बहुत अरसा लग सकता है। PTV पर यकम रमज़ान से नशर किए जाने वाले ड्रामे रिलीज अर्तुगरुल की 179 इकसात है, जो चंद माह तक यौमिया दिखाए जाने के बाद ही खत्म होंगी, और इस वक्त तक मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म के दूसरे पसंदीदा ड्रामे यूनुस अमरे को तर्जुमा करने का काम शुरू किया जा सकता है। और नाज़रीन, इमरान खान की ख्वाहिश के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।